أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. تو سورہ مومن کی جو آیت 46 ہے اس میں قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ قبر کے عذاب کے ریلیٹڈ دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو مرتا ہے ہر صبح و شام اس کی جگہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے. جو بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جب قبر میں جاتا ہے تو اس کو صبح اور شام اس کی جو جگہ ہے آخرت میں ملنے والی ہے، یا تو جنت ہے یا تو پھر جہنم ہے، ہر دن صبح اور شام 2 مرتبہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے. تو جنتی ہے تو اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی مرحوم ہمارے گزر چکے ہیں سب کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دے، ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جہنم کے عذاب سے ان سب کو محفوظ رکھے، آمین. تو یہ قبر جو ہے رزلٹ کے لیے پہلا پڑاؤ ہے، پہلا مرحلہ ہے، رزلٹ جہاں سے ملنا ہے. اگر قبر کی منزل آسان ہو گئی تو اس کے آگے بہت ساری منزلیں، اس کے آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. اس میں ابھی میں کچھ آیتیں اور اس کی بعض احادیث جو قبر کی دلیلوں کے تحت ہے اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہر انسان کو موت تو آنی ہے، اور موت اسی وقت آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے. تو ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا کہ انسان کے لیولز، انسان کے پوزیشنز چینج ہوتے رہتے ہیں، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے پہ وہ ٹرانسفر ہوتے رہتا ہے. جیسے ہم روح تھے، پھر ہم ٹرانسفر ہوئے ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں، پھر ہم ٹرانسفر ہوئے دنیا میں، پھر ہم دنیا سے ٹرانسفر ہوں گے قبر میں جس کو برزخ کہتے ہیں، پھر وہاں سے ہم ٹرانسفر ہوں گے قیامت کے میدان میں، پھر وہاں سے ٹرانسفر ہوں گے یا تو جنت یا تو جہنم. تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہو. موت سے ڈرنا نہیں ہے، بالکل بھی موت سے نہیں ڈرنا ہے، کیونکہ ہر ایک کو جانا ہے، موت حقیقت ہے. تو موت سے نہ ڈرے بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. تو جب ہم قبر کے یہ منزلیں ہمیں پتہ ہوں گی، قبر میں کیا ہوگا یہ پتہ ہوگا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں گے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتے رہیں گے، اور اپنا جو قبلہ ہے یعنی ہمارا جو ڈائریکشن ہے، ایکچولی ہمارا ڈائریکشن ادھر ادھر بھٹکتے رہتا ہے، تو اگر ہمارا ڈائریکشن بھی صحیح ہوگا، ہمارا قبلہ بھی صحیح ہوگا جب ہمارے اندر ڈر آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر آئے گا. ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو محسوس ہی نہیں کیا ہے، تو اس کو محسوس کریں گے تو ہم صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. سورہ نحل آیت 28 سے 34 تک بتایا گیا، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ قبض کرتے ہیں انہیں ان کی روحیں فرشتے، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے اپنی جانوں پر. انفسہم، وہ ظلم کرنے والے تھے اپنی جانوں پر. تو یہاں پر ہم نے سورہ زمر میں پڑھا تھا وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کون ہیں انشاءاللہ آگے اس کو سمجھیں گے. جو سمپل یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں مانتے، وہ از ایکول ٹو اپنے جانوں پر ظلم کر رہے، یعنی اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے. جب ہم جہنمی بنائیں گے اپنے آپ کو تو وہ ہم اپنی جانوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے. تو یہ ایک جملہ کیا ہے ہر وقت جو ہمیں یاد کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے منیمم اتنا تو پیار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور جنت کا مستحق بنائیں.
انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے. فعل کو تو وہ پیش کریں گے صلح نہیں تھے ہم عمل کرتے کوئی بھی برا. کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے. قیامت نہیں، جب ملک الموت آئیں گے ہماری روح قبض کرنے کے لیے، اس وقت جو دنیا میں برا تھا وہ انسان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا. جیسے بہت سارے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، دنیا میں ہی یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی برا کام کرتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں تو ہم فوراً اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ماننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ویسے ہی جب فرشتے آئیں گے موت کے وقت تو انسان اس کو جھٹلانے کی کوشش کرے گا. وہ بولے گا نہیں نہیں نہیں، ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے، ہم نے سب اچھا کام کیا ہے. تو یہاں پر پھر فرشتے اس کو کہیں گے کہ نہیں، بے شک بلا، کیوں نہیں، تم نے برا کام کیا ہے، کیوں نہیں کیے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ساتھ اس کے جو تم تھے عمل کرتے. تم جو عمل کر رہے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تم جھٹلانے سے کیا فائدہ، تم تو صرف جھٹلا رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو حقیقت پتہ ہے. تو اس وقت جھٹلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو چنانچہ تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں، ہمیشہ رہو گے اس میں. چنانچہ برا ہی ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. تکبر یعنی جو بات نہیں مانتے، جو حق کا انکار کرتے ہیں. جیسے ہم نے تکبر کے ٹاپک میں ہم نے سمجھا تھا کہ حق کا انکار کرنا، بطر الحق، حق کا انکار کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو ذلیل سمجھنا، یہ تکبر ہے. تو تم تکبر کیا کرتے تھے، تم حق تمہارے پاس آتی تھی تو اس کو نہیں مانتے تھے اور ایک نڈر طریقے سے تم سمجھتے تھے کہ میں جو کر رہا ہوں، میں جو کر رہی ہوں وہی صحیح ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے لیکن ہم پورے نہیں عمل کر سکتے، جتنا ہم کر رہے ٹھیک ہے. تو یہ تکبر ہے، یہ حق کا نہ ماننا ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار بتا کیا رہے ہیں قرآن میں کہ تمہیں دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. 99.99% بھی نہیں، 100% تمہیں دین میں داخل ہونا ہے. اگر نہیں داخل ہو رہے تو تم تکبر کرنے والوں میں شامل ہوگے. تو یہاں پہ آگے بتایا گیا اور کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جو پرہیزگار ہوئے، مطلب نیک ہوئے، جو اطاعت گزار ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعتوں پر عمل کرنے والے ہوئے. متقی اسے کہتے ہیں جو ڈر جانے والے ہیں. جو ڈر جانے والے، کیسے ڈر جانے والے ہیں؟ جس کو یہ پتا ہو کہ کسی ہستی نے مجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے، بغیر میری مرضی کے. میرا پیدا ہونا، میرا دنیا میں آنا میری مرضی نہیں تھی، لیکن میں پیدا ہوا، میں دنیا میں آیا. اور اسی طریقے سے میرے ساتھ جو بھی معاملہ کرنے پر میرا پیدا کرنے والا قادر ہے، مجھ پر قادر ہے. تو یہ ڈر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. یعنی سمپل ورڈز میں اگر اس کو سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے ساتھ بہت 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 برا معاملہ کر سکتا ہے، بہت 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 اچھا معاملہ بھی کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. جب یہ سمجھ ہو ہمیں، یہ آ گیا ہمارے دلوں میں، تو پھر ہم یہ تقویٰ آ گیا، اس معنوں میں تقویٰ آ گیا کہ ہم ہماری مرضی کے بغیر پیدا ہوئے، پھر ہمارے مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ کہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. تو وہ انسان صحیح معنوں میں اس کے اندر تقویٰ آ جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرے گا. تو ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہوئے، کیا چیز ہے جو نازل کی تمہارے رب نے؟ تو وہ کہتے ہیں خیر. اب خبر میں جب فرشتے آئیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا، ہاں جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ خیر ہے. دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ مشکل ہے، اس جگہ پر عمل کرنا مشکل ہے، اس کلچر میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا مشکل ہے. نہیں، جب موت، قیامت تک تو دور کی بات سمجھے، وہاں تک بھی جانے کی ضرورت نہیں. فرشتے آ جاتے نا تو وہاں پہ ہمیں پتہ چل جائے گا یہی خیر تھا، ہمیں اس پر عمل کرنا تھا، ہم نے نہیں کیا، تو یہ انجام ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آگے دیکھیے آیت اسی میں 30 میں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں، حسنہ، اچھا ہے.
جو نیکی کرے گا. یہاں پہ جتنی آیتیں میں پڑھوں گی اور جتنی احادیث میں پڑھوں گی اس میں بات نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ عمل پر فوکس کر رہے. عمل اور وہ عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. اپنی من مانی، اپنی نفس کی مرضی کے مطابق عمل اللہ تعالیٰ منہ پہ دے مار دیں گے، وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اللہ کے مطابق عمل کرو تو ہی ایکسیپٹ ہونے والا ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں تو ان کے لیے اچھا ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور البتہ آخرت کا گھر بہترین ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بہت ہی اچھا گھر ہوگا پرہیزگاروں کے لیے، اور بہت ہی اچھا گھر ہوگا تقوی والوں کے لیے، بہت ہی اچھا گھر ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے وہ جگہ بہت اچھا ہوگا. اپنا جائزہ لے، ہم کتنی بے فکری کے دن کاٹ گئے، ہم کتنی بے فکری کے دن گزار گئے، ہم کتنی بے فکری کے سال گزار گئے، کتنی زندگی ہماری گزری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کتنا ڈرے اور کتنا بے فکر زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ ہمیں اب جتنی زندگی باقی رکھی ہے اس میں ڈر و خوف کے ساتھ گزارنے والا بنائے، اور ایک ایک قدم ہم پھونک پھونک کر اٹھانے والا بنائے. جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، تو باغات ہیں ہمیشہ کے، ان میں داخل ہوں گے. تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. لہم فیہا، ان کے لیے ہوگا اس میں ما یشاء، جو وہ چاہیں گے. یعنی دنیا میں ہمیں اللہ جو چاہتا ہے ویسے رہنا ہے، آخرت میں ہم جیسا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا رکھیں گے. اس لیے کہا گیا کہ خطرے میں میری بات سنو، سمندر میں میں تمہاری بات سنوں گا. خطرہ دنیا کی مثال ہے، بس تھوڑا 60-70 ایئرز صبر کر کے اللہ کی بات مانو، ہو بہو اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ویسے کرو، ایک بھی برا کام مت کرو. تو سمندر جو انفینٹ زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس میں اللہ تعالیٰ ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے. تو کون نہیں چاہے گا کہ آخرت میں اتنی لمبی زندگی میں بہتر ہی بہتر ہو ہمارے ساتھ، ہم سب چاہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے والا بنائے. ہر قدم قدم پر ہم پھونکتے ہوئے قدم اٹھانے والے بنائے. دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آمین. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح جزا دیتا ہے اللہ متقی لوگوں کو. الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جو قبض کرتے ہیں انہیں فرشتے. طیبین، دارہ حالے کہ وہ پاک ہوتے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، سلام علیکم، سلام ہو تم پر. ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، جنت میں. بما کنتم تعملون، بوجہ ان کے جو تم تھے عمل کرتے. تم نے بہت اچھا عمل کیا نا دنیا میں، تو اس کے بدلے تم جنت میں داخل ہو جاؤ. بار بار یہی آ رہی. احسنو، نیکی کی، وہ بھی عمل ہے. اور یہاں پر بھی بتایا گیا کنتم تعملون، تم نیک عمل کرتے تھے، عمل اللہ اور رسول کے مطابق. حل ینظرون الا ان تاتیہم، نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یا آئے حکم اللہ کے رب کا. اسی طرح ہی کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کیا تھا ان پر اللہ نے. ایمان والے ہر دور میں توکل اللہ پر کرتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. ہم اپنا ٹھکانہ جو اچھا یا برا ہوتا ہے ہم اپنی کرتوتوں سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے والا بنائے. اور لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے. فَأَصَابَهُمْ، چنانچہ پہنچی ان کو برائیاں، مَا عَمِلُوا، جن کا انہوں نے ارتکاب کیا. کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ. دیکھیں کامیابی کا صرف اور صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، عمل عمل عمل. آپ جب اچھا عمل کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا. اور جن کا انہوں نے ارتکاب کیا، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا ان کو، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو وہ مذاق کیا کرتے تھے نا دنیا میں. دنیا کو جیسے کھیل تماشا انہوں نے بنا رکھا تھا، اپنے حساب سے جی رہے، اپنے حساب سے اٹھ رہے، اپنے حساب سے کھا رہے پی رہے. تو یہ کھیل تماشے کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ذکر کرتے ہیں، میں نے کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا دنیا. اگر کھیل تماشا کچھ کھلونا بنانا ہوتا میں اپنے پاس بنا لیتا.
تمہیں میں دنیا بنانے کا ایک مقصد ہے، وہ ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر لوگ جو ہنسی مذاق میں مبتلا ہو کر دنیا میں مست رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، ان کے گناہ ان کو قیامت کے دن گھیر لیں گے۔ جیسے ایک مقروض ہوتا ہے، قرض والا ہوتا ہے، کئی جگہ سے وہ قرض لے کے ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ سارے لوگ گھیر لیتے ہیں، تو یعنی گھیر لیتے ہیں، اس کو بچنے کی کوئی جگہ نہیں نظر آتی۔ اسی طرح جو ہم برے کام کرتے ہیں قیامت کے دن وہ سارے برے کام انسان کو گھیر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلت سے، اس خوفناک منظر سے محفوظ رکھے، نیک عمل کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ وقال، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شریک ٹھہرائے، اگر چاہتا اللہ تو نہ ہم عبادت کرتے سوائے اس اللہ کے کسی اور چیز کی، ہم اور نہ ہمارے باپ دادا ہی، اور نہ ہم حرم کرتے اس کے بغیر کسی چیز، نہ حرام کرتے ہم اس کے بغیر کسی چیز کو۔ کذالک فعل الذین، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا سری۔ تو اس آیت میں بھی کیا بتایا گیا؟ لوگ جو کہیں گے، جیسے آج بھی دور میں کہا جاتا ہے کہ اللہ اگر چاہتا، اللہ ہدایت دے دیتا تو ہم صحیح ہو جاتے، اور ایک ہم غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب گناہ معاف کر دیں گے، تو اب ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کرتے جاؤ، ڈنکے کی چوٹ پر جو بھی کرنا ہے کرتے جاؤ، اللہ ہے نا غفور الرحیم، معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں پر میں نہیں بولے کہ تم گناہ کرتے جاؤ، تم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے جاؤ، میں غفور الرحیم ہے، میں معاف کر دوں گا، یہ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں مایوس مت ہو جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو ان آیتوں میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قبر، انسان کی موت آ جاتی ہے تو فوراً اس کے ساتھ دو معاملے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ کرے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ نیکسٹ آیت ہے قبر کے عذاب کے ریلیٹڈ، سورہ دہر میں آیت نمبر 3، عذاب کے ریلیٹڈ نہیں، سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں بتایا گیا کہ میں نے تمہیں دو راستے دکھائے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو راستے تمہارے سامنے کھلے ہیں، جیسے ہم جا رہے، ہماری گاڑی روڈ پر ہے اور دو راستے سامنے ہیں، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ، تو دو راستوں میں ہمیں چوز کرنے کا موقع دیا گیا، چوز کرو، تم جس راستے پر جاتے وہ راستہ میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کا راستہ اختیار کریں تاکہ آگے جا کر ہمیں جنت ہی ملے، یہ اختیار ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے لیے جنت کا راستہ چننے والا بنائے اور جنتی اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ بتایا گیا، اچھا دیکھیے کہ جو انسان کو عذاب پہنچتا ہے تو وہ 4 طریقے سے پہنچتا ہے، 4 جگہ پر، 4 پورشنز میں اس کو عذاب پہنچتا ہے۔ ایک ہے دنیا کی زندگی میں، ایک ہے موت کے وقت، ایک ہے قبر کے وقت، قبر کے اندر، اور چوتھا ہے آخرت میں۔ تو یہاں پر ہم دنیا میں جو بھی پریشانی ہمیں آتی ہے، مبتلا ہم ہوتے ہیں، اس میں یا تو ہماری آزمائش ہوتی ہے یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارے گناہ ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب کی شکل میں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم انشاءاللہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں گے، تو آپ ہمیں دنیا کی تکلیفوں سے بھی محفوظ رکھیں، آخرت کی تکلیف سے بھی محفوظ رکھیں، کیونکہ ہم اتنے کمزور ہیں، نہ دنیا کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، نہ آخرت کی تکلیف، آخرت کا عذاب برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہاں پر ہم 2 کے بارے میں جو پڑھ رہے، قبر میں اللہ تعالیٰ جو صبح اور شام پنش کریں گے، سورہ سجدہ آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عذاب کے بارے میں بتایا ہے، آیت 21 میں، سورہ انعام آیت 93،
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. یہاں سے دیکھیے ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، اور کاش کہ آپ دیکھیں جبکہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، والملائکہ اور فرشتے باسطوں پھیلاتے ہیں ایدیہم اپنے ہاتھ، اخرجو وہ کہتے ہیں نکلو نکالو، انفسہم اپنی جانیں نکالو اپنی جانیں، الیوم آج تجزونا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون ذلت کا عذاب، ذلت کا عذاب تمہیں ملنے والا ہے، نکالو اپنی جانیں، عذاب الہون ذلت کا عذاب، بما بوجہ اس کے کنتم تھے تم تقولون کہتے علی اللہ اللہ پر غیر الحق حق کے علاوہ بات، یہی حق کے علاوہ بات جو ہمارے پاس ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہ کرتے جو معاف کر دیں گا نا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اور حق کے علاوہ بات لوگ کیا کہتے تھے پہلے کی امتیں، اگر جانا ہے جہنم میں تو اللہ تعالیٰ 2 سیکنڈ کچھ دن کے لیے رکھیں گے پھر سیدھا جنت میں، کیونکہ ہم چہیتے ہیں نا، چہیتے ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے ہی ڈالیں گے. تو یہ جو شیطان نے عقیدہ بٹھا کے رکھا ہے جس کے وجہ سے ہم عمل سے بہت دور ہو جاتے ہیں، تو اس غلط عقیدے سے باہر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بتایا کہ قبر سے موت سے ہی اللہ تعالیٰ وہیں سے پنشمنٹ شروع ہو جاتا ہے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور تھے اس کی آیتوں سے تکبر کرتے، تم حق کا انکار کرتے تھے اور تم تکبر کرتے تھے، اس وجہ سے نکالو اپنی جانیں، نکلو اپنی جسموں سے، اور فرشتے وہاں پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے اس کی روح نکالیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے آخری مرحلہ جو ہے اس کو آسان کرے، ہماری موت کے وقت موت کی سختی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے موت کے وقت خوشنما فرشتے، بہت ہی خوبصورت والے فرشتے آئے ہمارے پاس. اس میں بتایا گیا یہاں پر اس آیت میں جو موت کے وقت روح نکالنے کے وقت کیوں مارتے ہیں، مارتے کیوں ہیں، ریزن ہے کہ تم پیروی نہیں کرتے تھے، تم عمل نہیں کرتے تھے، تم اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، تم اللہ کو ناراض کیے ہوئے تھے. جیسے ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا تھا جب ہم گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ، پہلی بات تو میں نے بہت یہ دیکھا ہے کہ ہم اتنا سیٹسفائی ہے اپنے زندگیوں میں، ہم سمجھ رہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، مطلب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو جو ہے وہ چل رہے نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ پورے کے پورے آ جاؤ، بے چین رہ جاؤ، گناہ کو دیکھ کے تم بے چین رہ جاؤ. تو یہاں پہ عمل ہم کر ہی نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے، یہاں پہ پیروی تم نے کی نہیں، اللہ کو تم نے قدم قدم پر ناراض کیا ہے، اس وجہ سے تمہیں یہ ذلت کے ساتھ استقبال ہوگا قیامت کی طرف. اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں کیا بتایا گیا، 700 دفعہ نماز کا حکم دیا. تو انسان، ہم تو بے نمازی تھے، تو عذاب کیوں نہیں ہوگا، کیوں نہیں ماریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود کی زندگیاں مت کرو، رشوت خوری مت کرو، حرام کا ایک نوالا تم اپنے پیٹ میں مت لو، ایک دانہ بھی تم اپنے پیٹ میں مت لو. لیکن ہمیں کہ حرام خوری میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ انصاف کرو، لیکن ہم ہے کہ ناانصافی کی زندگی گزار رہے، ہر جگہ خود اپنے آپ سے ناانصافی کر رہے، ہمارے گھروں میں ہم ناانصافی کر رہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، کیوں نہیں ماریں گے فرشتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو ہم تو ان کی نافرمانی کر رہے، ہم ان کو جھڑک رہے، ہم ان کے سامنے بدتمیزی کی بات کر رہے، ہم ان کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے. تو فرشتے کیوں نہیں ماریں گے قیامت موت نکالتے وقت، روح نکالتے وقت. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا قرآن پڑھو، تذکرہ کرو، اس کا تدبر کرو، غور و فکر کرو، قرآن میں پوری کی غوطے لگاؤ، قرآن میں ڈیپتھ میں جاؤ. ہم تو صرف اوپر پڑھ کے تبرک حاصل کر کے اور سمجھ رہے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. کیوں نہیں ماریں گے اس غلطی پر فرشتے. سوچے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بار بار قرآن میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو.
نیکی کا حکم دو، برائی سے روکتے رہو تمہاری آخری سانس تک۔ ہم ہیں کہ بالکل وہ کام سے تو بہت دور ہے، نہ ہم اپنے گھروں میں کر رہے، نہ ہم اپنے جان پہچان میں کر رہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے تو ہم کوسوں دور ہے، پھر کیوں نہیں ماریں گے فرشتے روح نکالتے وقت؟ یہ کام تو نہیں کر رہے نا اتنے سام تو۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، محرم غیر محرم کا اللہ تعالیٰ نے فرق بتایا ہے، مردوں کے اندر غیرت پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، عورتوں میں شرم و حیا پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو آج مرد غیرت ختم کر دیے، عورتیں بے حیا ہو گئی، کیوں نہیں ماریں گے فرشتے روح نکالتے وقت؟ کیوں نہیں ماریں گے؟ سوچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں بار بار، جو تمہارے چار دشمن ہے، چار دشمن تمہارا نفس، تمہارا انا، شیطان، دنیا، یہ تمہارے رشتہ دار جو تمہیں حق کے خلاف لے جاتے ہیں، وہ سارے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو، ان سے بچ کر رہو، ان سے دلی دوستی مت کرو اور ان کے بہکاوے میں مت آؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لیکن ہم بہک رہے، ہم ان کو دوست بنا کے رکھے، شیطان کو دوست بنائے، دنیا کو دوست بنائے، اپنے نفس کو دوست بنائے، ہم اپنی نفس کی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں نہیں ماریں گے فرشتے؟ سوچے، کیا ایسے ہی روح نکالیں گے؟ ہم اتنی قدم قدم پر نافرمانی کر رہے اور فرشتے ہمارا استقبال کریں گے ریڈ کارپٹ بچھا کے؟ کس غلط فہمی میں ہیں ہم؟ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کیا احکام میں آپ کو گناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سنتے سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو، تم جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو۔ ہم ہیں کہ ہم سنتے جانتے بوجھتے قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کر رہے، کتنا ہمارے ہر قدم پر اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں ماریں گے فرشتے روح نکالتے وقت؟ اور یہاں پہ ذکر بھی وہی ہے، تم برا عمل کرنے والے تھے، تم اللہ کی اطاعت کرنے والے نہیں تھے، تم اللہ کی پیروی کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم مجھ سے ڈرو، کسی سے مت ڈرو، تم میرا خوف اپنے اندر اختیار کرو۔ ہم لوگوں سے ڈر رہے، لوگوں کی اطاعت کر رہے، شیطان کی بات مان رہے، کیوں نہیں مانیں گے فرشتے ہماری روح نکالتے وقت؟ سوچے کیا کس جگہ پر ہیں ہم، اور کیا ہمارا استقبال ہوگا؟ ریڈ کارپٹ پہ ہم کو استقبال کریں گے، پھول بچھائیں گے فرشتے، اچھے فرشتے آئیں گے۔ قدم قدم پر ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ اور جو ہم نے جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا مومن اور فرعون کا، اس میں ہم نے سمجھا تھا کہ فرعونیت کیا تھی، تکبر، غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حق کا ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہمارے اندر نہیں ہیں؟ صرف فرعونیوں کو پنشمنٹ دیں گے اللہ تعالیٰ، ہم کو نہیں دیں گے؟ ہمیں آرام سے مسلمان ہے، مسلمان گھروں میں تمہاری مرضی کے بغیر میں نے پیدا کیا تو تمہاری مرضی کے بغیر میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ کیا غلط فہمی نہیں ہے؟ ہم کتنی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ کب پتہ چلے گا ہمیں؟ جب فرشتے آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس وقت اگر بھاگنے کی کوشش کریں گے، ایک وقت مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو نہیں ملنے والا۔ تو یہ وقت ہے اور یہ جو دور بھی چل رہا ہے وہ جاگنے کا دور ہے، ہمیں اپنے فکر کرنے کا دور ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر ہمارے اندر پیدا کرنے کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، ہمیں تقوی عطا فرمائے اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو اس میں یہی بتایا گیا۔ نیکسٹ آیت بتایا گیا سورہ انفال آیت 50 اور 51 میں، وَلَوْ تَرَى، صبح شام فرعون اور اس کا لشکر پیش کیا جائے گا۔ سورہ غافر 46 میں ابھی پڑھا ہم نے کہ فرعون اور اس کا لشکر سمجھ کے ہم خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ فرعونیت ہمارے اندر ہے کیا وہ دیکھیں، فرعون جو کام کرتا تھا وہ ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر ہے تو پھر ہم اس سے پرہیز کرنا ہے، ورنہ یہ جو عذاب ان کو دیا گیا صبح شام وہ ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ سورہ مومنون میں آیت 99 اور 100، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ موت کے وقت انسان کہتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، اور اپنی
چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک عمل کروں گا. قیامت کے دن موت کے وقت انسان کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے واپس لوٹا دے دنیا میں جہاں سے میں آیا، میں وہاں جا کر کچھ نیک عمل کر کے آؤں گا. ٹھیک ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں بات کس کی ہو رہی ہے؟ اعمال کی ہو رہی ہے، عمل کرنے کی ہو رہی ہے. عمل نہیں کرنے کی وجہ سے مصیبت کا ذکر ہو رہا ہے. تو عمل کروں گا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ایک بار فرشتے دکھ گئے تو پھر دوبارہ چانس نہیں ملنے والا. اس بات کو سمجھے اور اپنے عمل درست کریں. یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا ایک قائل ہے. ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک. اب اس کو کوئی چانس نہیں ملے گا دوبارہ جا کر عمل کرنے کا. تو اب جب زندگی ہمیں ملی ہے، دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زندگی دی ہے اس کے لیے کانشیس ہو جائے، ایک ایک پل کے لیے کانشیس ہو جائے، اور اپنے پچھلے ہم نے جو جو گناہ کیے اس کا استغفار کرتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائے. کیونکہ انسان موت کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر وہ حجاب بن جاتا ہے. برزخ ایک حجاب ہے، آڑ ہے دنیا سے اور آخرت کے دن اٹھائے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کو برزخ کو کیا کہتے ہیں؟ انسین بیریئر، یعنی ایک ایسا بیریئر ہے جو نہیں دکھائی دیا جاتا. اگر ہم سی سی کیمراز وغیرہ بھی قبر میں فٹ کریں گے تو عذاب ہمیں محسوس نہیں ہوگا. جیسے ایک سویا ہوا انسان ڈراؤنی خواب دیکھتا ہے، اس کے بازو ہی کوئی ٹھہرتا ہے تو وہ محسوس نہیں کر سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قبر میں جیسی جو قبر ہے اس کو وہاں پر عذاب دیں گے. قبر کیا ہے؟ ایکچولی جو برزخ اور قبر کا منزل ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک ہے اسپیس، جگہ، جسے قبر کہتے ہیں. چاہے وہ پلین کریش میں مرے، چاہے وہ شیر کے منہ میں جا کر مرے، چاہے وہ مٹی کے اندر جائے، جو بھی جہاں پر بھی وہ ہوتا ہے اس کے باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کی قبر ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ٹائم یعنی اس کو برزخ کہتے. وہ جو جگہ ہے، جو اسپیس ہے، اس کو برزخ کہتے. اللہ تعالیٰ وہاں پر دو چیزیں رکھی ہے، لفی علین اور لفی سجین. لفی علین جو اوپر کی جگہ ہیں، اعلیٰ اوپر کی جگہ ہیں جہاں پر نیک روحوں کو اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں. سجین نیچے زمین کے نیچے زمین جو ہے، آخری زمین، وہاں پر ایک گڑھا ہے جہاں پر بری روحوں کو اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں. تو ہم جو فزیکل ورلڈ میں رہنے والے اس جو آخرت کا جو مرحلہ ہے اس کو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، نہ فیل کر سکتے ہیں. بس کہنا ہے آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے کے آ رہے، ہم اس بات کو مان رہے. ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے. تو یہ آخرت کا. نیکسٹ بتایا گیا سورہ قاف آیت 50 میں آخرت کا ذکر ہے. سورہ نازیات آیت 34 سے 41 میں بتایا گیا. دیکھیے، کھولیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب آ جائے گی آفت بہت بڑی. یوم یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا انسان، ما سعی، جو اس نے کوشش کی ہے. یہ بیچ میں ایک آخرت کی آیت بتا رہی ہوں. اب تک میں نے قبر کا ذکر کیا تھا، تو یہ ایک آخرت کا بھی سمجھ لیجئے. یہاں پر بھی جوڑ دیا گیا ہے آخرت کے رزلٹ کو عمل سے. یوم یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی ہے دنیا میں، جو اس نے اسٹرگل کیا، جو جد و جہد کیا ہے، جو جہاد کیا ہے، وہ اس کو یاد کرے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ اس شخص کے لیے جو وہ دیکھتا ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، چنانچہ لیکن جس نے سرکشی کی، نہیں مانا، اطاعت نہیں کی. وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور اس کو ترجیح دی دنیا، اس نے